ले जी, आपने कल का खेस खबर तो सुन ली होगी अभी तक कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जट्टा साहब का ज़मीर जाग गया है और उन्होंने सुबह की नमाज के बाद खुदकुशी का अटेम्प्ट करते करते उन्होंने फौरी तौर पर ये फैसला किया कि मुझे जो है वो खुदकुशी करके आराम की मौत नहीं मरना चाहिए, बल्कि आवाम को इस बात से आगाह करना चाहिए कि मेरे ज़मीर पर क्या बोझ है और मैं कौन सा बोझ उठाए फिर रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इक़्तिदार की इस जंग में सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसा अखंडा और कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा मंसूबा बनाने से बाज नहीं आ रहे जिसके जरिए वो इक़्तिदार की इरादेदारियों तक रसाई हासिल कर सके। और हमारा तजिया ये है कि बुनियादी तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का ये बयान और उनका अचानक ज़मीर जाग जाना, ये भी इक़्तिदार की इरादेदारियों तक पहुंचने के लिए जो जंग है स्टेक होल्डर्स के दरमियान, ये उसी की एक कड़ी के तौर पर इसको देखना चाहिए। इसको इतना संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसके हम जवाब देते हैं, उसका दलील देते हैं कि ऐसी कौन सी दलील है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि दरअसल चट्टा साहब कमिश्नर जो रावलपिंडी डिवीजन है, इनका जो ज़मीर जागा है, इसकी पीछे जो असल मोहरकात क्या है और इसको सीरियस और संजीदा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा राइज जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, इस राइज निज़ाम से पाकिस्तान का हर बच्चा और हर शख्स आगाह है, हर फर्द आगाह है जिसका इस निज़ाम से रोजाना की बुनियाद पर पाला पड़ता है। जी हाँ, कमिश्नर जो रावलपिंडी डिवीजन है, जो कि एक जो है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी किसी तहसील के अंदर और उस तहसील के अंदर एक किसी छोटे से थाने के अंदर बैठा हुआ एक मुहर्रर और बैठा हुआ वहां पर एक कोई सब इंस्पेक्टर या एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा या किसी थाने के अंदर बैठा हुआ एक एसएचओ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना बहुत ही इंतहाई अपने जिंदा ज़िंदगी के साथ अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे सके। ऐसा इस माशरे के अंदर, इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर कतअन मुमकिन नहीं है। अगर किसी को शक है तो अगर उसका अपने इलाके की किसी पुलिस चौकी या पुलिस थाने की हदूद के अंदर कोई ऐसा अचानक कोई वाकया, कोई ऐसा सानिया या कोई ऐसा उसका काम पड़ गया है, तो वो उस थाने के मुहर्रर, उस थाने के एसआई, उस थाने के एसएचओ के साथ जाकर मुलाकात करके इस बात की तस्दीक कर सकता है कि उसका काम कितना मेरिट पर होता है और ये बैठे हुए लोग जो इस पोस्ट पर, इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, इनका ज़मीर कितना जिंदा है। काम को तो छोड़े, बहुत दूर की बात है, उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनकी डीलिंग और उस काम और उस साने और उस वाक़े के हवाले से उस शख्स की जो फराइज़ मनसबी अदा करने के हवाले से जो उसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे आप 100% न्यूट्रल ज़हन के साथ कोई एक फर्द पाकिस्तान में ये साबित कर दे, स्वाय गिने चुने केस, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, कोई एक शख्स ये बात साबित कर दे अपनी जिंदा जिंदगी के साथ कि किसी थाने के अंदर मौजूद किसी एसएचओ, किसी मुहर्रर, किसी एएसआई, किसी सब इंस्पेक्टर का ज़मीर जिंदा है और वो बहुत भरपूर तरीके से अपने इलाके के अंदर अवाम की खिदमत के फराइज सर अंजाम दे रहा है मेरिट पर, जबकि दूसरी तरफ वो लोग जिनका रोजाना इन थानों से और इन अदालतों से वास्ता पड़ता है, उनको ये बात पता है कि थानों के अंदर एसएचओ की अपॉइंटमेंट के लिए, अच्छे बड़े थानों के लिए जहां पर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, जी हाँ, दो रेवेन्यू से बाहर करप्शन का पैसा, जिन थानों में या जिन इलाकों में क्राइम का रेशो बहुत ज्यादा है, उन थानों के अंदर एसएचओज अपनी अपॉइंटमेंट के लिए करोड़ों रुपया देते हैं, लाखों रुपया नहीं, जी हाँ, करोड़ों रुपया। इस बात की तस्दीक मुआशरे के जो एक्टिव लोग हैं, जो चलते फिरते लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि एक एसएचओ लेवल का बंदा अपने थाने, किसी थाने के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के लिए करोड़ों रुपया देता है। अच्छा, अब वो देता किसको है? जाहिर है अपने से किसी बड़े अफसर को देता होगा। ऐसा तो नहीं है वो किसी छोटे अफसर को देकर वहां पर अपनी अपॉइंटमेंट करता है, किसी बड़े अफसर को देता होगा। इसका मतलब है कि इस निजाम के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक किसी बंदे का भी ज़मीर जिंदा नहीं है। सारे करप्ट लोग हैं, बददियानत लोग हैं, बेशऊर लोग हैं, अवाम का खून चूसने वाले लोग हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए और एक हदफ के लिए काम करते हैं, और वो है उनका अपना पेट, अपनी जात, अपने मफादात, और उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब जब एसएचओ प्रमोट होता है, उसके लिए भी एक बाकायदा तौर पर दाविंग होती है, पैसा दिया जाता है, पैसा चलता है, और उसके लिए भी बाकायदा तौर पर जो है वो वसाइल का इस्तेमाल और हर तरीके से जो ताकत का इस्तेमाल, जो कुछ किया जा सकता है ऊपर जाने के लिए, इन पोजीशंस के लिए वो जंग जारी रहती है और सिलसिला जारी रहता है, मफादात की तकमील के लिए, मफादात के उसूल के लिए, बड़े से बड़े लोगों के प्रमोशन के लिए भी ये काम होता है। अब ऐसे में एक ऐसा शख्स जो कि आज कमिश्नर बना है, उसकी एज तकरीबन, बल्कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो मार्च में रिटायर होने वाले हैं, यानी 60 साल उम्र उनकी पूरी होने वाली है, और यकीनन जब वो अपॉइंट हुए होंगे तो कम से कम 30, 32, 35 साल पहले अपॉइंट हुए होंगे। और इस सिस्टम के अंदर आज की बात छोड़ दें, माजी के लोगों के अंदर, माजी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, मुस्लिम पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तमाम पार्टियों की, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत रही, डिक्टेटरों की हुकूमतें रही, इस जमाने के अंदर मुशर्रफ की हुकूमत रही, ये किसी न किसी जगह पे तैनात रहे होंगे, यकीनन रहे होंगे। इनका ज़मीर आज तक 60 साल पूरे होने से पहले इनका ज़मीर कभी भी नहीं जागा, जिससे ये या तो दो ऑप्शन है, या ये तासुर लेना चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम था
اولیاء اللہ حکومت کرتے تھے، اور یہ شخص ایک ولی خدا کے زیر سایہ بہت بہترین اور عالی اور بہت ہی میرٹ پر اور اپنی زندہ زندگی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے ہیں، یہ جس عہدے پر بھی رہے، اسسٹنٹ کمشنر رہے ہیں، ایڈیشنل کمشنر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، یا جہاں بھی جب یہ جس عہدے پر بھی رہے ہیں، اور یہ اپنے بڑی زندہ زندگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کوئی کرپٹ حکومت، کبھی کوئی کرپٹ نظام، کبھی کوئی ڈکٹیٹر آیا ہی نہیں ان کے زمانے کے اندر، اور ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملا ایسا، یا ان کو ایسا موقع گناہ کرنے کا ایسا موقع ہی نہیں ملا، کرپشن کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، اور جس کی وجہ سے آج تک ان کا کوئی واقعہ، آج تک ان زندہ زندگی کا کوئی ثبوت، کسی کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کوئی بغاوت، کوئی کسی حکم ماننے سے انکار کیا ہو۔ ابھی جب انہوں نے بیان دیا تو یقیناً مقتدر حلقے اس بات کی بھی چھان بین کریں گے اور ان کا ٹریک ریکارڈ سامنے لے کے آئیں گے یقیناً، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں ہم کسی کا دفاع نہیں کر رہے کہ کوئی، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر مسلم لیگ نون نے جتنا عرصہ حکومت کی، مسلم لیگ کاف نے جتنا عرصہ حکومت کی، پیپلز پارٹی نے جتنا عرصہ حکومت کی، مشرف نے کی، ضیاء الحق نے کی، جتنے لوگوں نے بھی کی، سب لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ، اقتدار کی جنگ اور اس کے لیے بھرپور اداروں کا استعمال، ان لوگوں کا استعمال، بیوروکریسی کا استعمال، ایڈمنسٹریشن کا استعمال، پیسے کا استعمال، کرپشن، ہر طریقے سے کوئی ایسا جائز ناجائز جو کچھ طریقہ استعمال ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے، اور اس دوران یہ بندہ، یہ کمشنر صاحب اس نظام کا حصہ ہے، کبھی ان کا ضمیر نہیں جاگا۔ آج اقتدار کی اس جنگ کے اندر جبکہ سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، آج اقتدار کی جنگ میں اچانک وہ شخص جو 60 سال پورے ہونے کو ہیں، اس کی زندگی میں کبھی بھی، کیونکہ اگر انسان کی پاک فطرت اور سرش پاک ہو تو اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو وہ ایک باطل اور ظالم نظام کے خلاف بغاوت کا واقعات اس کے وقتاً فوقتاً سامنے آنے چاہیے۔ ایک ایسا شخص، پہلی بات تو یہ کہ ظالم نظام کے اندر وہ بندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا ابھی تک، اگر ماضی میں انہوں نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہوتا تو یہ ابھی تک اس نظام، یہ ظالم اور فاسد نظام ان کو اٹھا کے باہر پھینک چکا ہوتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اپنے اوائل جوانی کے اندر جب یہ اس نظام میں آئے تھے تو اس زمانے میں تو عمران خان کی یا کسی ایسے بندے کی حکومت نہیں تھی کہ جس پر ظلم ہوتے ہوئے یہ ہو رہے ہیں آج، یہ پارٹی بازی کے نتیجے میں پارٹی بن کر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ ظالم انسان تھا، زرداری کی حکومت تھی اور وہ ظالم انسان تھا، مسلم لیگ کی حکومت تھی اور وہ ظالم لوگ تھے، مشرف کی حکومت تھی اور وہ ظالم انسان تھا، طے شدہ بات کہہ رہے ہیں، یہ سارے ظالم انسان تھے۔ ان ظالموں کے زمانے میں یہ شخص حکومت کرتا رہا، لیکن کبھی کسی نے سے 2 نمبر کام، کرپشن کا کام کبھی نہیں کروایا، اور یہ بالکل ان کو کہتے رہے کہ یہ آپ کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ایس ایچ او سے لے کر اوپر تک انتظامیہ میں جو بندہ لگایا جاتا ہے، مقتدر حلقے، طاقتور حکمران، تمام سیاستدان اپنی مرضی کے لوگ لگواتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام سے کرواتے ہیں، کرپشن کے ذریعے، بہت آدمی کے ذریعے، اور جب اوپر والا بندہ 5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا لے کر ایس ایچ او لگاتا ہے، کسی جگہ تعینات کرتا ہے، تو وہ ایس ایچ او اس لیے لگاتا ہے کہ وہ رات کو تہجد کی نمازیں پڑھے، وہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کی تلقین کرے اپنے باقی جو اس کے زیر کنٹرول یا زیر سایہ یا زیر اثر جو باقی اس کی نفلی ہے اس کو وہ تہجد کی نمازیں پڑھائے، تبلیغ کرے اسلام کی۔ وہ اس لیے 5 کروڑ لیتا ہے، یا اس لیے لیتا ہے کہ میرے حصے کا مجھے دو، اب باقی لوٹو تم، اس کھلی آزادی ہے تمہیں۔ اور کمشنر کے عہدے تک پہنچنے کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص کمشنر کے عہدے پر پہنچا ہے اور 100% میرٹ پر اور بغیر کسی رکاوٹ پر اور بغیر کرپٹ ظالم فاسد افسروں کو خوش کرے بغیر یہ کمشنر بندہ بن گیا۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کو اگر کوئی جھٹلانا چاہے تو ہم حاضر ہیں، تعصب کو بالا رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا باطل اور فاسد نظام ہے، ہم دلیل کسی ایک کے حق میں نہیں دے رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ باطل نظام ہے، نواز شریف کا زمانہ ہو، زرداری کا زمانہ ہو، مشرف کا زمانہ ہو، عمران خان کا زمانہ ہو، یہ تمام فاسد لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں یہ پورا نظام، اور عمران خان ان فاسد اور فاجر لوگوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں۔ کوئی ایک آپ اپنے حلقے کی بات کریں، آپ کے حلقے کے اندر کوئی ایک شخص، کوئی ایک حکمران بتائیں جو عمران خان سے پہلے کسی اور پارٹی میں نہ رہا ہو، اور عمران خان نے تازہ دم دستے جس کو کہا جاتا ہے وہ اپوائنٹ کیے ہوں کہ فریش لوگوں میں سے ینگ جنریشن میں، یہ جو ینگ جنریشن عمران خان کے اوپر جان قربان کر رہی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یونیورسٹی اسکالرز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ عمران خان ان کے اوپر ان کو ان کے بارے میں یہ تصور، یہ رائے رکھنا بھی گناہ تصور کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کو میں آگے لے کے آ کے اور ان کے ذریعے معاشرے کی جو ہے وہ مقدس سنواروں عوام کا مقدس معاشرے کو درست کروں، کبھی بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ انہی باطل اور فاسد نظاموں کے ذریعے لوگوں کے مفادات پورے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے مفادات ہے، اقتدار کی اپنی جنگ ہے، اور وہ اس جنگ کے لیے کبھی دین کا استعمال کرتا ہے، کبھی مذہب کو استعمال کرتا ہے، کبھی وہ کون سا مقدس شعار استعمال کرتا ہے، کبھی کس چیز کا، کبھی کسی آسانے کا استعمال کرتا ہے، کبھی کسی آیت کا استعمال کرتا ہے، کبھی کسی حدیث کا استعمال کرتا ہے، کبھی وہ اصول و قاعدے کی بات کرتا ہے۔ اصول اور قاعدے کی زبان سے اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ ہی مسلمان ہی تو کیا حاصل۔ جب آپ کا دل اور نگاہ یعنی آپ کا کردار، یعنی آپ کے وجود سے آپ ایکشن، آپ کے جو ایکشن کہتے ہیں نا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اگر آپ کے ایکشن ہی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس کو کل تک چور ڈاکو دنیا کا پاکستان پنجاب کا سب سے بڑا کہتے رہے، آپ کو ضرورت پڑی آپ نے اس کو ساتھ ملایا، آپ جس کو چپراسی کہتے تھے اس کو آپ نے سیکنڈ موسٹ انپورٹنٹ پوزیشن دی، وزیر داخلہ لگایا آپ نے شیخ رشید کو۔ آپ نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ ان کے آج مولانا فضل الرحمان کو بارے میں آپ ڈیزل اور گفتگو کرتے تھے ریاست میں، تو آپ ان کے جو ہے وہ پاؤں کو ہاتھ لگا کر ان کو راضی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اقتدار کا ایسا گھنونا کھیل ہے کہ جس میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس وقت ہم یہ جو کمشنر صاحب کا ضمیر جا گیا ہے، یاد رکھیں آپ کی خطر نہیں ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے یہ ایک مقتدر حلقوں کے آپس میں جنگ ہے اور اس بندے کو استعمال کیا گیا۔ انٹرنیشنل طاقتیں اس وقت ملوث ہیں اس کام میں، جو بندہ کل ریٹائر ہونے والا ہے اس بندے کی کیا قیمت لگائی گئی، یہ وہی بندہ جاتا ہے۔ یہ مقتدر طاقتیں ابھی جنہوں نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی تو سامنے آئے گا۔ اس لیے اقتدار کی جنگ ہے، کوئی اس پلڑے میں بیٹھا ہو، کوئی اس پلڑے میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا را باضمیر انسان اپنے آپ کو ان فاسد باطل نظاموں سے بالکل الگ کریں اور بالکل نیوٹرل رہیں، نہ زرداری کا ساتھ ہے، نہ نواز شریف کا دیں، نہ کسی اور کا دیں۔ لوگوں کا اگر سوال ہوگا جی پھر کدھر جائیں؟
عوام جب آپ کی ایک طاقت ہے تو آپ اٹھیں نا, آپ اٹھیں کہ بھائی ہم کسی باطل اور فاسد بندے کو پسند نہیں کریں گے اور اوپر نہیں آنے دیں گے جب تک رولز آف گیم طے نہیں ہوتی. رولز آف گیم کیا ہے کہ کوئی کرپٹ, کوئی فاسد, کوئی فاجر کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑے پروفیسر, چانسلر, اپنے شعبے کے ایکسپرٹس, ماہر معاشیات, ماہر سیاسیات, ماہر قانون لوگ موجود ہیں. آپ کہیں کہ شعبے میں اگر آپ نے لگانا ہے, کوئی منسٹر لگانا ہے, ماہر قانون لگانا ہے, پڑھا لکھا انٹلیکچوئل بندہ لگائیں, پڑھا لکھا ماہر معاشیات لگانا ہے, بڑا کوئی وائس چانسلر لگائیں معیشت کا ایسا بندہ ہو. سیاسیات میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یونیورسٹی بڑی پڑی ہے, لنگس یونیورسٹی بڑی پڑی ہے, معیشت کے حوالے سے آپ نس یونیورسٹی بڑی پڑی ہے, بڑے بڑے ادارے پاکستان میں بھری پڑے ہیں. کیا ان لوگوں کے اندر, کیا یہ لوگ خود جو شیخ رشید کے دم کرتے ہیں, بڑے بڑے پروفیسر لیکچرز میں نے دیکھے ہیں جن کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بھائی اپنے آپ پر بھروسہ کریں نا. آپ لوگ ان لوگوں کے, ان ڈاکوؤں کے, ان بدکاروں کے, ان فاسد لوگوں کے حق میں آپ آواز بلند کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں اور آپ لوگ آگے بڑھیں اور آگے معاشرے کی عوام کو چاہیے کہ ایسے ایک آواز بلند کریں, ایک آغاز کریں بس کہ ہم نے جب تک رولز آف گیم طے نہیں ہوتی ہم اس معاشرے کے اندر کسی نظام حکومت کو کرنے نہیں دیں گے. آپ ایک دفعہ آج سامنے آئے, دیکھیں آپ کیسے نہیں رولز آف گیم خود طے کر کے دیں گے. آپ کو کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگانا پڑے گا, وگرنہ آپ کا انجام ذلت اور رسوائی اور اس قسم کے لوگوں کے ضمیر جو جاتے ہیں یہ 100% ہے کہ یہ پارٹی بازی میں باقاعدہ بندہ ملوث ہے. اور یہ جو ہم نے دلائل دی آپ ثابت کرنے کے جو چھوٹے انسپیکٹر لیول کا بندہ جو اس نظام کے اندر کرپٹ ہوا رہ ہی نہیں سکتا, انوائڈیبل ہے کہ وہ بندہ کہے کہ میں اپنا دامن بچا کے میں کمشنر لیول کے اندر پہنچ سکا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے.